السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی چوتھی شب ہے، یعنی 27ویں شب۔ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ 5 راتوں میں 27ویں شب یہ بہت خاص سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ 27ویں شب لیلۃ القدر کی یقینی طور پر ہو ایسا نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ 27ویں شب میں خاص طور پر عبادت کرتا ہے، بس باقی 4 راتوں کا ان کو پتہ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، لیلۃ القدر کبھی 21ویں میں، کبھی 23ویں میں، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، ایسے 5 راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ کچھ نشانیاں بھی لیلۃ القدر کی بیان کی گئی ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو صرف 27ویں شب پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ جب ہمارے آقا نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، تو ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ 5 راتوں میں اعتکاف نہیں کر پا رہے۔ ہمارے آقا نے تو اعتکاف کیا، چلو اعتکاف نہیں کر پا رہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ جا کر عبادت کر لیں، لیکن وہ بھی نہیں کریں گے صاحب، بس 27ویں میں جاگیں گے بس۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آج 27ویں شب ہے، 1 2 3 شبیں گزر گئیں، آج چوتھی شب ہے۔ آج کی رات ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ رات میں آپ کو کتنی عبادت کرنی ہے اس کی تیاری ابھی سے۔ ہماری ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پلاننگ نہیں کرتے، بس جب جو موقع ہوا اس کو ویسے بھی ٹوٹا پھوٹا کر لیا۔ پلاننگ کے تحت اگر کوئی کام ہوگا تو وہ کچھ اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے لیلۃ القدر میں آپ کو کتنے گھنٹے عبادت کرنا ہے اس کی پلاننگ ابھی سے۔ رات کو نیند آتی ہے تو سو جاؤ ابھی، رات کو اگر کوئی کام ہے تو ابھی اس کو نپٹا لو۔ رات کی پلاننگ اور تیاری ابھی سے کرو کہ جب میں عبادت کرنے بیٹھوں تو کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ موبائل بالکل آف، فلائٹ موڈ پر، نو کال، نو چیٹ، نو واٹس ایپ، نو انٹرنیٹ، بالکل بند کر دو اس کو۔ ہاں ضرورت کی کوئی چیز دیکھنی ہے میں تو کہہ رہا ہوں وہ بھی علماء سے پوچھو، نیٹ پہ مت دیکھو۔ آپ نیٹ پہ تب دیکھو جب بالکل آپ فری ہو۔ تو آج 27ویں شب ہے، عبادت کرنا ہے، اور کچھ نمازیں ہیں جو ہمیں جو رمضان کے دن باقی رہ گئے نا، 2-3 دن باقی رہ گئے، یہ عبادتیں ہم رمضان کے باقی دنوں میں بھی کریں، لیکن خاص طور پر 27ویں شب میں ان نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں جو آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی نماز ہے اوابین کی نماز۔ جب آپ افطار کریں تو افطار کرنے کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کی 6 رکعت پڑھ لیں۔ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ اس ویڈیو میں بتانے کا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ اوابین کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اوابین کی نماز اے.ایم. قاسمی۔ اوابین کی نماز 6 رکعت ہوتی ہیں، 2 رکعت کر کے، جیسے ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 12 سال عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں آپ اس کو جب گڑا کرو گے 12 کو 70 سے، کیونکہ اللہ رمضان کے مہینے میں 1 کے 70 دیتا ہے، تو 70 سے جب کرو گے تو 70 دائیں 700 اور 70 140 840 تقریباً سال بنیں گے۔ ایک نماز پڑھنے پر آپ کو 840 سال عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پہلی نماز جو آپ کی شروع ہو جائے گی رات لگتے ہی وہ ہے اوابین کی نماز، ضرور پڑھیے۔ دوسرا، آپ رات کے جس حصے میں بھی عبادت کرنے جائیں تو یہ نمازیں اور پڑھ لیں آپ۔ مان لیجیے آپ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، سحری کے بالکل لاسٹ ٹائم میں اٹھو گے تو رات کے شروع حصے میں عبادت کر لو۔ ویسے تو بیسٹ ٹائم جو عبادت کا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، وہی 2 بجے سے لے کے 2 3 4 5 یہ جو ٹائم ہے 2 بجے سے لے کے سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، یہ بیسٹ ٹائم ہے عبادت کا۔ لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو رات کے شروع حصے میں کر لو۔ آپ سو جاتے ہو تو پھر اٹھنا مشکل ہے تو سونے سے پہلے کر لو۔ کچھ نہ کچھ حصہ عبادت میں ضرور گزارنے کی کوشش کرو۔ دوسری نماز آپ کو کون سی پڑھنی ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اس نماز کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑی اس کی فضیلت ہے۔ عام طور پر عام دنوں میں ہم لوگ اس نماز کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر ایک ماحول ہوتا ہے، دل میں ایک شوق بھی ہوتا ہے عبادت کرنے کا، رمضان کا ماحول، عبادتوں کا اثر دل پر پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس نماز کو پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا بھی آسان طریقہ ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز اے.ایم. قاسمی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے۔ ایک نماز ہے صلاۃ التوبہ کی۔ ہماری زندگی میں ظاہر ہے کوئی گناہوں سے پاک تو ہے نہیں ہے،
گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جس میں ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. ان گناہوں کو ہم جب بھی یاد کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. تو مان لیجئے آپ سے زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پہ آپ دل سے شرمندہ ہیں، جس پہ آپ افسوس کر رہے ہیں. جیسے مان لیجئے زنا ہو گیا، کبھی کسی نے شراب پی لی. اب زندگی میں اس گناہ کو جب بھی یاد کر لیتے ہیں آپ، تو آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے، آپ کو ایک افسوس ہوتا ہے. تو آپ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیے. 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھی جاتی ہیں. صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اسپیشلی اپنے اس گناہ کے لیے، ویسے تو سارے گناہوں کی معافی مانگیے آپ، لیکن خاص طور پر وہ گناہ جو بہت خطرناک آپ نے اپنی زندگی میں کیا، اس گناہ کی معافی اللہ سے خوب گڑ گڑا کر مانگیے. خوب اللہ کو ایسے کہ اللہ میں بہت بڑا پاپی ہوں، گنہگار ہوں، مجرم ہوں، تو معاف فرما. اللہ سے مغفرت مانگیے. تیسری نماز ہے صلاۃ الحاجت کی. آپ ایک لڑکی ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، بیماری ہے تو دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا ہے، صحت نہیں مل پا رہی ہے، اور دنیا کی مشکلیں ہیں، مصیبتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہو. 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر اللہ سے اسپیشلی اپنے اسی مسئلے کی ایسے دعا مانگیے کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میرے سامنے ہے. تو صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیے. چوتھی نماز ہے تہجد کی. تہجد کی نماز مس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تہجد کی نماز وہ ہے جو 5 وقت کی فرض نمازوں کے بعد سب سے اہم ہے. پیغمبروں پر یہ نماز فرض تھی، اللہ کے نبی نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. تو تہجد کی نماز آپ پڑھیے. تہجد کی نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور لیلۃ القدر جو آج کی رات ہے یہ بہت اہم ہے، اسی لیے نمازیں خوب پڑھیے، نفل نمازیں پڑھیے آپ، ٹھیک ہے نا. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. سوچیے ذرا، فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی اور ہم سے مصافحہ کر رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں ہمارے لیے، تو کتنی بڑی فخر کی بات ہے. تو ایک نماز ہے تہجد کی، اس نماز کو بھی ضرور پڑھیے. قضائے عمری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مان لیجئے آپ کی کچھ نمازیں اس رمضان میں چھوٹ گئیں، ہے نا. ویسے امید یہ ہے کہ مسلمان کی نماز نہیں چھوٹتی، لیکن مان لیجئے رمضان کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں آپ کی، تو اپنی نمازوں کو قضا کیجیے آج کی رات. رمضان سے پہلے کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اپنی نمازیں قضا پوری کیجیے. قضائے عمری بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قضائے عمری، مان لیجیے آپ کو 10 نمازیں جو آپ کی چھوٹ گئی تھیں، 10 نمازیں پڑھ لی ہیں، تو ایک نماز 1، دوسری نماز 2، ایسے کر کے آپ 10 نمازیں پڑھ لیجیے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس آپ کو جتنا ٹائم ہے قضائے عمری ہی پڑھنا ہے، تو آپ ایک اندازہ کیجیے کہ آپ کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں. قضائے عمری پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کہ قضائے عمری کیسے پڑھیں. اگر ان ساری نمازوں کا طریقہ میں بتانے لگا تو ویڈیو ہو جائے گی آدھے گھنٹے کی، تو ہر بندہ نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ جو اور نفل نمازیں ہیں یہ تو بالکل سادہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ اوابین کی نماز اور صلاۃ التوبہ کی نماز، صلاۃ الحاجت کی، تہجد کی، ہے نا. یہ ساری نمازیں عام نمازوں کی طرح پڑھی جاتی ہیں نفل. قضا نماز کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے، یعنی قضا نمازیں ہمیں ایک حساب لگانا پڑتا ہے، کاؤنٹنگ کرنا پڑتی ہے. تو مان لیجیے رمضان کی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی تھی، آپ کو یاد ہے کہ میری 10 نمازیں چھوٹ گئی تھی، تو قضا نمازیں پڑھ لیجیے آپ. باقی قرآن مجید کا ایک پارہ کم سے کم ضرور پڑھیے. ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھیے. زیادہ پڑھیں گے تو بھائی سبحان اللہ الحمدللہ. اور آخر میں دعا کے ساتھ اپنی اس رات کو مکمل کیجیے. ہماری بھی دعا ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات میں، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے اور تقریباً 3:30 بجے دعا کی شروعات ہوتی ہے. تو آپ لیلۃ القدر کی رات میں موبائل میں آن لائن دعا میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ آج کی کچھ عبادتیں تھیں جو آج ہمیں کرنی ہیں، اور اس سے زیادہ جو کرے گا تو بھائی جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا پائے گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.